مسیح یسوع کے جلالی پرفضل قدرت والے نام میں آپ سب کو خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، مومندہ کی جانب سے، اسی طرح خدا کے منصوب خادم بشپ فروخ صاحب کی جانب سے، خدا کے خادم برادر ایگر، اور میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام، نیا سال مبارک ہو۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو 2023 کے اندر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم 2023 کے اندر ہیں۔ پچھلا سال گزر گیا، اب نئے سال کے اندر ہم آج آ گئے۔ یہ بڑی برکت کا باعث ہے کہ خدا نے میں نیا سال دیا۔ پہلا دن سال کا 365 دن گزر گئے۔ وقت بدل جاتا ہے انسان کا بھی اور چلتا بھی رہتا ہے، زمانے بھی بدل جاتے ہیں، بادشاہت چلی جاتی ہے، ہر چیز چلی جاتی ہے، لیکن جس خدا کو آپ مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، وہ خدا نہ بدلا ہے، نہ بدل سکتا ہے اور نہ کبھی بدلے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن ایسے کچھ لوگ، یہ دیکھیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے بھی نہ خدا پر ایمان رکھا نا، آج اس بات کو سیکھ لیں، جن لوگوں نے بھی خدا کی ذات پر ایمان رکھا وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ یہ پچھلے عہد ناموں کی باتیں ہیں، لیکن جو اس دنیا میں بھی لوگ اب بھی موجود ہیں نا، جنہوں نے خدا کی ذات پر ایمان رکھا، وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوئے۔ اگر آج نئے سال پر جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں نا، ہم بھی اس کی ذات پر ایمان لے آئے نا، ہم بھائی ناکام نہیں ہو سکتے، ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ پہلا ابراہیم، آپ سب جانتے ہیں، اولاد نہیں تھی، میں اس کو ریفرنس کو نہیں کھول رہا، لیکن مجھے پتا آپ سب اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ خدا نے کہا تاریاں نو گن لا ہے، اگر گن سکنا تھے بھائی ایدنا اولاد ہوئے گی تیری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان کس کے اوپر تھا؟ جس نے بھی ایمان رکھا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ پھر یہ بندہ آئزک، اسحاق، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی ڈیٹیل میں لے کر آئے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ جس کا ایمان ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ بھی کامیاب بندہ تھا۔ ایوب صابر کی بابت آپ سب جانتے ہیں، اور بھائی زخموں سے چور ہے، لکھا ہے کہ اگر کوئی کیڑا بھی اس کے زخم سے گر جاتا وہ پھر اس کے اوپر ہی رکھ دیتا۔ صاحب لوگ کیسی محبت ہے خدا سے، کیڑا ہی تو ڈگ رہا وہ زخم کھا رہا ہے، تے ڈگے کیڑے نو پھر اپنے زخم تے رکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ کھا، یہ تیری خوراک ہے اس وقت میں ہے۔ تو کامیاب ہوا کیونکہ اس کا ایمان خدا کی ذات کے اوپر تھا، تکفیر نہیں کی، اس نے انکار نہیں کیا۔ اب یہ بندہ ڈینیل، اس کو بھی آپ جانتے ہیں کہ شیروں کی ماند کے اندر ہے، انہوں نے کہا انکار کر، انہوں نے کہا میں نہیں کرنا، انہوں نے کہا اس خدا کو سجدہ نہیں کرنا جو بادشاہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اس نے کہا نو نو، میرا خدا تو زندہ ہے، میں اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے خدا، شیروں کی ماند میں گیا، اور بھائی اس نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، لیکن کیا ناکام ہوا؟ کامیاب ہوا، وہاں سے بھی سرخرو ہو کر نکلا۔ اب یہ جو بندہ اسحاق میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا مزاج ہی بڑا اعلیٰ ہے، اس کا طریقہ ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ خدا نے جس ملک میں یہ رہ رہا ہے اس کے اندر کال پڑ گیا، نہ کچھ خوراک مل رہی، نہ کچھ مل رہا ہے۔ پیدائش 26 باب نکالیں، پیدائش 26 باب کے اندر ہمیں یہ ملے گا۔ اب حساب لگائیں، جس ملک میں رہ رہا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں نا، کہ جس کا بھی ایمان خدا کی ذات کے اوپر ہے وہ ناکام نہیں ہوگا۔ سال شروع ہو رہا ہے، خدا کے اوپر ایمان لے آئیں، اور بھائی آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ آج پہلے دن ارادہ کر لیں کہ خداوند میرا ایمان تیری ذات کے اوپر ہے، میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، تو یقین جانے آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اب یہ بندہ جس کا مزاج ہی بڑا اعلیٰ ہے، سنیں اس بات کو، اب جو کال ملک کے اندر پڑا، اس کے باپ کے دور میں بھی کال پڑا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر، اس سے بھی زیادہ ٹف جو ہے وہ اب کال پڑا۔ اس نے سارے نوکروں کو بلایا، اس نے نوکروں کو بلا کر کہا بھئی نوکروں بات سنو، مویشی بھی مار رہے ہیں، ہم بھی مار رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، یہاں سے کوچ کر کے وہاں جاتے ہیں جہاں کچھ ہریالی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں ذرا یہ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں آپ، پیدائش 26 باب پہلی 3 ایتم قصہ میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کال پڑا ہوا ہے، کوئی ہریالی نہیں نظر آ رہی، اور بھائی کچھ نہیں سبزہ نظر آ رہا۔ جن لوگوں کا ایمان خدا کی ذات کے اوپر ہے، لکھا ہے اور اس ملک میں اس سے پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم یعنی کہ اسحاق کے باپ کے دور میں پڑا تھا،
پھر کال پڑا، لیکن اس نے جب سارے نوکروں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا بھی ہم نے کوچ کرنی ہے، تو خدا نے آئزک کے ساتھ کلام کیا۔ خدا نے کہا سن، تو اسی ملک میں رہ۔ ملک چیک کرو، نہ کوئی ہریالی، نہ لینی نہ دینی۔ خدا نے کیا کہا؟ تو اسی ملک میں رہ، میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نوکروں نے سامان بھی باندھ لیا ہو، مویشیوں کو بھی اکٹھا کر لیا ہو، تے آئزک بتا رہے آ کر کہ نہیں اب نہیں جانا، خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اسی ملک میں رہ۔ تو میں ان تمام ملازموں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مالک، جہاں تو ہے وہاں ہی ہے۔ جیسے روت کہتی ہے نا، جو تیرے خدا ہے اب وہ میرے خدا ہے، جہاں تو نے جانا میں نے جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو جس کا بھی توکل خدا کی ذات کے اوپر ہے نا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اب سنیں، کلام سکھاتا ہے 26 باب کی 12 آیت مقدسہ پیدائش کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسحاق نے اسی ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، کیونکہ خداوند نے اسے برکت دی تھی۔ ہاللیلویہ۔ صاحب لگا لے ہیں، زمین چیک کرے کس طرح کی تھی ہے۔ خدا نے کہا یہی رہنا بھائی، جانا نہیں ہے۔ تو بھائی جنہوں نے محنت کی تھی تو خدا نے انہیں برکت دیتی۔ اب بادشاہ پریشان ہے، کہتا یار ہم مر رہے ہیں، اس بندے نے کتوں فصل گالی ہے، بارش بھی نہیں ہوئی، تو پانی کہاں سے اس نے لے لیا؟ پانی کی تو ایک ایک بوند کو ہم ترس رہے ہیں، کہاں سے پانی لے لیا؟ حساب لگائیں، اس طرح کی زمین ہے اور اس طرح کی ہو گئی۔ تو خدا نے پھر کلام کو کھولا اس بادشاہ کے اوپر، اس نے کہا دیکھ بارشوں کو برسانے والا تو میں ہوں، اگر تو نے بارش نہیں دیکھی، بارش ہوتی نہیں دیکھی، اور بھائی میں نے زمین کے سوتوں کو نیچے سے حکم دیا وہ اوپر آگے اور پانی دے دے۔ ہاللیلویہ۔ نیچے سے پانی اوپر آ گیا۔ مطلب یہ کہ جس کا بھی ایمان خدا کی ذات کے اوپر ہے نا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس سال کے اندر ارادہ کر لیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ارادہ کر لیں، آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ 22 گزر گیا، 22 کے اندر جو کچھ بھی کیا، اس طرح گزارا، اس طرح گزارا، جس طرح بھی 2022 گزار دیا، اور بھائی گزر گیا۔ کلام سکھاتا ہے کہ اگر تو غلطیوں، گناہوں، خطاؤں کو حساب میں لائے تو بھائی کون تیرے آگے ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ نو۔ ڈاکو کہندہ مینوں بھی یاد کر لی ہیں، تو اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب کہ وہ غلطیوں کا حساب میں نہیں لاتا، ہمیشہ ہی فورگیٹ کرتا ہے، بلا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ 22 گزر گیا، جو بھی کام کیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج ڈے فرسٹ پہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر میں نے کامیاب ہونا ہے نا تو بھائی میں نے ایمان کس کی ذات کے اوپر رکھنا ہے؟ بشپ صاحب گا رہے سی میں اتھوں منگنا ہے جتھوں راجے بھی مانگ دینے ہیں، تے کنگال بھی نہیں وہ کول منگن تو سانگ دے۔ پھر بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، خدا تینوں اسی لبے سا سارا کچھ کرن لی۔ تے شاعر کہہ رہا سی جو بشپ صاحب گیت گا رہے، وہ دیوے نہ دیوے وہ دی رضا چ رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی رضا میں رہنا ہے، ایمان رکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بس ملے گا ہی تے بس خدا۔ سنیں جیسا بھی گزر گیا گزر گیا۔ دوسرا سلاطین 20 باب اس کی پہلی آیت مقدسہ میں لکھا ہے، یہاں ایک بندہ بیمار ہو گیا جس کا نام حزقیہ ہے۔ اب سنیں، خدا اپنے نبی کو بھیج رہا ہے، یسایہ بن آموس کے تھرو یہ میسج بھیج رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر دے۔ میں ریفرنس نہیں کھو رہا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تو مر جائے گا۔ اب اس کو یہ میسج مل گیا ہے، سنیں اس نے کیا کیا؟ اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور کہا ہے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں نے تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بلا ہے وہی کیا۔ حزقیہ زار زار رویا۔ اس کا مطلب کوئی کام تو نے کیتا ہی ہے نا جڑا خدا نہ لڑن لا پیا ہے، خدا کے ساتھ بات کرنی شروع ہو گیا۔ سنیں کیا وہ بات ہے، اس کو سوچیں۔ آج 22 تو گزر گیا، اس میں ہی ہم لڑنے والے خدا سے بن جائیں اور 2023 میں ہی بن جائیں۔ اور بھائی خدا کو یاد کروا رہا ہے، کیا خدا بھولنے والا ہے؟
خدا کو کہہ رہا ہے خدا یاد کر. خدا کوئی بھولنے والا بندہ ہے؟ خدا تو کبھی نہیں بھولتا. اب کیا اس نے کام کیا بھائی؟ کون سا کام کیا کہ خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ سنیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی وہ باہر ہی گیا ہے، خدا کا بندہ سندیسہ دے کر انہیں کہا واپس جا. انہوں نے کہا تیری دعا سن لیا، پہلے تو میں تینوں شفا نہیں سی دے رہا لیکن ہون میں تینوں شفا بھی دے داں گا. ہالےلویا. تے عمر بھی بتا داں گا، 15 سال عمر ود جائے گی. ہالےلویا. سنیں اس بات کو. اس کے کام میں جاتے جاتے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تھوڑے وقت میں اس کے کام بتانا چاہ رہا ہوں. ایک وقت تھا، حکم عدولی کی گئی تے دسن والے سپ آ گئے. سارے نوں پتا اس گل کا، ٹھیک ہے. موسیٰ دا دور سی تے سارے مرن دے سی. اس دن موسیٰ نے کئی ہزار لوگاں دا جنازہ ایک دن چ پڑھایا، کیونکہ انہوں نے حکم دولی کی تھی. خدا نے وبا بھیجی، کسے بندے نے نہیں بھیجی، ہور نے کسے نے، خدا نے وبا بھیجی. دسن والے سپ آ گئے کیونکہ انہوں نے خدا دی بھی حکم دولی کی تھی تے خدا دے خادم دی بھی. خدا نے کہا موسیٰ تو بھی ایک سپ بنا دے، اے بلی تے انہوں لٹکا دے تے جیڑا کیڑا انہوں ویکھے گا وہ جیتا رہے گا. ٹھیک ہے. موسیٰ خدا کا بندہ اس نے ویسے ہی بنا دیا. جس نے بھی دیکھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ جیتا رہا، وہ حیات رہا، وہ مرا نہیں. اب بہت سارے لوگ اس لٹکے ہوئے سانپ کو، ایسے بلی تھی اس کے اوپر ایسے سانپ تھا، بہت سارے لوگ جو بچے تھے، ان کے بچے تھے، وہ خود بچے تھے، وہ سمجھ رہے تھے یہ خدا ہے جو بچانے والا ہے، جس کو دیکھنے سے ہم بچ گئے تھے. اس وقت وہ سانپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ سانپ کو ہم نے دیکھا تھا اور ہم بھی بچ گئے، بچے بھی بچ گئے، خاندان بچ گیا. وہ سانپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گئے. حزقیہ نے جب دیکھا نا تو کلام سکھاتا ہے، دوسرا سلاطین 18 باب 4 یاتم قصہ میں لکھا ہوا ہے، غور سے دیکھیے گا. اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا. پہلا کام اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا. ہاں جی. ستونوں کو توڑا. اب ستونوں کو توڑا اور یسترات کو کاٹ ڈالا. اور یسترات کو بھی کاٹ ڈالا. اور اس نے پیتل کے سانپ کو اے جڑا بنایا سی تے کدے کہن تے بنایا سی؟ جو موسیٰ نے بنایا تھا. موسیٰ نے کدے کہن تے بنایا سی؟ خدا دے کہن تے بنایا سی نا. تے خدا نو تے ناراض ہو جانا چاہیے سی بھی حزقیہ ہے کیڑا تو کام کیتا، میں گیا سی سپ بنا تے تو توڑ دیتا ہے. حساب لگائیں. خدا کو تو ناراض ہونا چاہیے نا. اور بھائی خدا کہہ رہا ہے نا کہ ایک کام کر تے ایک بندہ آن کے توڑ دے تو خدا نو ناراض ہونا چاہیے. اب کلام سے کہتا ہے اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا. یعنی کہ یہاں چکنا چور کا مطلب کہ وہ ذرا بھی نہیں بچیا. کوئی کہہ نہیں سکتا ادھر دی پوچھ ہے تو ادھر دا سارا ہے، اتنا چکنا چور کر دیا. تے خدا پھر ہیپی ہوتے کہہ رہا میں تینوں شفا بھی دواں گا، 15 سال بھی دواں گا. سنیں اس بات کو. لوگ خدا سانپ کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے. وہ اس بات سے اس کو غصہ آ رہا تھا حزقیہ کو. ہیکل میں تجارت تھی، اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور بھائی ان کو مرمت کروایا. ایویں نہیں 15 سال بعد گئے. کام چیک کرے اس کے کیسے ہیں. انہیں جڑے خدا دے کار بزنس سینٹر بن گئے سی اس نے کھول دیے. اس نے کہا یہاں مرمت ہوگی اور یہاں عبادت ہوگی، یہاں اور کوئی کام نہیں ہوگا. اب جس طرح اس وقت لوگ، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو لوگ وہ سپ نو خدا مان رہے سی نا، وہ کہندے اسی شفا پائی ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے. یہ برینڈ کون ہے؟ 1979 دے اندر فلم بنی، ٹھیک ہے. اس نے میرے یسو کا رول ادا کیا. یہ ہے اس کی شادی شدہ لائف. آج ہم بھی تو اسی طرح ہے نا، خدا بنائے بیٹھے، بچیاں نو بھی وہ اگے، آپ بھی وہ اگے جا کے چک جانے ہیں. نیکسٹ ایئر 1 سال بعد دوبارہ فلم بن گئی تو کرس اس کے اندر جو ہے وہ ہیرو انہوں نے لے لیا. یہ اس کی زندگی ہے، یہ وہ بندہ ریئل ہے جو بندہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ولیم ڈیفے
یہ جو بندہ ولیم ڈیفے ہے نا, یہ جو اوپر ہے, یہ ولیم ڈیفے, یہ بندہ 1988 دے اندر مسیح دا رول ادا کیتا ہے. تے تانوں بڑا اچھا لگے گا سن کے, اے بندہ سپائڈر مین چ ولن آیا, حساب لاؤ سپائڈر مین جڑی فلم ہے نا اودے چ سیڈیا آیا, حساب لاؤ. تے اج سیڈیا سی چرچ چ لایا تے اسی کہندے تو شفا دینی سیڈیا ہے, حساب لگا لے ہیں. آج بھی اس کو ولیم ڈیفے آپ لکھیں نا انٹرنیٹ پر, تے اے بندہ آ جاندا یسوع مسیح دے روپ چ بھی تے سپائڈر مین دے سیڈیا دے وچ بھی ہے, حساب لگائیں. اس وقت لوگ پیتل کے سانپ کو کہہ رہے تھے نا تو ساڈا خدا ہے, آج اسی کہہ رہے ہیں کہ تو ساڈا کی ہے جی, خدا ہے. یہ جمی سسٹو 1999 دے وچ ایدی فلم آ گئی, حساب لگائیں وہ ہیرو ہی بدلتے رہے, ہیرو ہی بدلتے رہے, ایک پسند ہی نہیں آیا. اب اس کی بھی شادی شدہ لائف ہے, اس نے مسیح کا رول ادا کیا. کرسچن بیلے آ گیا, ٹھیک ہے 99 دے اندر, اس نے الگ سے ایک مووی بنا دی مسیح مووی, یہ اس کی لائف ہے, شادی شدہ لائف ہے, یہ اس کی مسیح جو اس نے فلم بنائی اس کی ہے. آخر میں جم کیویزل آ گیا, یہ ہیرو آ گیا, اور یہ وہ بندہ ہے, یہ اس کی وائف ہے, یہ اس کو بتا رہا ہوگا, یہ ڈائریکٹر اس کو بتا رہا ہوگا بھائی تو ڈگیا نہیں صحیح طرح کر کے, ہیں جب تجھے سلیب دینی ہے نا ڈگنا صحیح طرح کر کے, ہیں وہ دس رہے ہونا نا. یہ آج بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. میں اس لیے یہاں جب میسج بنا رہا ہوتا نا تو یہ میسج پوری دنیا میں جا رہا, آپ سب سمجھتے ہیں. ہم بڑی تصدیق کے ساتھ اس بات کو لاتے ہیں کہ بھائی وہ سپائڈر مین یسوع مسیح ہے تے انہوں چرچ چلایا, حساب لاؤ, اور سپائڈر مین ہے. تو کیا وہ سپائڈر مین آپ کو بچے دے سکتا ہے, کامیاب کر سکتا ہے؟ یہ بندہ جم کیویزل, لاسٹ میں یہ مووی بنی دی پیشن آف کرائسٹ, لاسٹ مووی یہ بنی ہے پیشن آف کرائسٹ. کیا یہ جم کیویزل جو ہالی ووڈ کی بالی ووڈ کی فلموں کے اندر آتا ہے اور بھائی یہ بچے دے سکتا ہے؟ اور یہ تو خود معافی مانگتا ہے سٹور پر آ کر, شوز پر آ کر, بڑی ساری ایسی انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں پر آ کر معافیاں مانگتا ہے, اور میں یسوع نہیں ہوں, اور میں نے تو رول کیا ہے, لوگ کیوں مجھے یسوع مانتے ہیں, حساب لگائے. اب کبھی آپ نے گھر میں اس طرح سجایا ہو جم کیویزل کو, تے وہ ساڈے گھر ہی آ جائے تو انہیں کہنا تُس تے میری بڑی عزت کرتے ہیں, حساب لگاؤ نا. وہی تصویر اسی لائی ہوئے جم کیویزل دی, تے ادنا ہار بھی انہوں چڑھائے ہون, تو انہیں کہنا بھی تُسی تے میری بڑی عزت کرتے. سو اس لیے اس وقت لوگ اس کو سانپ کوئی خدا مانتے تھے, اس نے توڑ دیا, اس نے چکنا چور کر دیا. آج ہم بھی انہی کو خدا ماننا شروع ہو گئے ہیں, ہم انہی کو خدا کہتے ہیں. سنیں, نہ تو آپ کو جم کیویزل, نہ ولیم ڈیفے, نہ جمی سسٹرو, نہ ہی کرس, اور نہ ہی دوسرے ایکٹر جنہوں نے مسیح بن کر ایکٹنگ کی, ان کی ضرورت نہیں ہے. پہلا کرنتھس 3 باب اور اس کی 16 یتم قصہ میں لکھا ہے, اور بھائی کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو, اور تم خدا کا کیا ہو. اب اس کو دیکھیں مقدس کو, یہ جو پہلی ہیکل ہے مقدس ہے, لوگ سالوں سال اپنے آپ کو پاک صاف کرتے پھر جاتے, آپ سب جانتے نا, رسا باندھ کر کھینچتے ہیں, لیکن اس نے آ کر کہا کہ بھائی تم خدا کا کیا ہو, مقدس ہو, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اب خدا آپ کے اندر بسا ہوا ہے. اس نے اس محنتوں کو, اس خدا کی حضوری کو, ان کاہنوں کی رفاقت روزوں کو آپ کے اندر بدل دیا, اور کہا کہ بھائی تم خدا کا مقدس, اور خدا کا روح تمہارے اندر. جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. کلام کے اندر لکھا ہے, اگلی آیت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا نا, اور بھائی وہ خود برباد ہو جائے گا. اب حساب لگا لیں, اگر تو آپ برباد نہیں نہ ہونا چاہتے تو ایدی حفاظت کر لو. ہیں یہ پڑھ دیں ذرا بشر صاحب, اگلی آیت پڑھ دیں ذرا, ان کو پتہ لگ جائے گا. پہلا کرنتھس 3 باب اور اس کی 16 آیات, قصہ تو یہاں لکھی ہے, 17 میں پڑھ دیں آپ. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا اور مقدس بھائی جان جو آج کے آپ خدا کا کیا ہیں جی, مقدس ہیں, اور خدا کا روح تم میں بسا اور ہوا ہے. خدا کا روح کوئی عام روح نہیں,
बल्कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। कौन बर्बाद करेगा? ਤੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਆ ਬੰਨੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਕਦਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ। आज साल के शुरू से ये बात सोच लें कि भाई ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ नहीं है, तो फिर कामयाब हैं। जिस तरह पिछले लोग मैंने कामयाब दिखाए आपको।